دیکھیے، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جشن عید میلاد النبی کے بارے میں۔ یہ جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، زبان کا استعمال کر رہے ہیں، قلم کا استعمال کر رہے ہیں، پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی کرسی اور اپنے عہدے کا استعمال کر رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ ہم نے کئی بار وضاحت کیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات و فرامین سے ثابت ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ اہل بیت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کرام کی جماعت ہیں، پھر تابعین کی جماعت ہیں، تبع تابعین کی جماعت ہیں، جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر اس کے بعد والے زمانے میں، پھر اس کے بعد والے زمانے میں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کی تعریف کی ہے، جن کے بارے میں اچھے کلمات، اچھے الفاظ استعمال کیے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے زمانے میں جشن عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یعنی پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری تک بھی جشن عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ دراصل جب اس کی تاریخ میں جائیں گے، یعنی ہر عمل کی تاریخ ہوتی ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، جب آپ اس کی ہسٹری اور تاریخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ عید میلاد النبی کو ایجاد کرنے والے یا اس کے فاؤنڈر یا اس کی ابتدا کرنے والے یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو حقیقت میں رافضی ہیں، یہ وہ ہیں جو فاطمیوں کی حکومت تھی، شیعوں کی حکومت تھی، ان لوگوں نے یہ ایجاد کیا تھا، ان لوگ چوتھی صدی ہجری کے بعد، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 400 سال کے بعد یہ فاطمیوں نے، رافضیوں نے، شیعوں نے اس کو ایجاد کیا تھا جشن عید میلاد النبی کو۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد مناتے تھے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کا عید میلاد، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید میلاد، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید میلاد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید میلاد، اور پھر اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، اس کا بھی عید میلاد منایا جاتا تھا۔ اور یہ اس وقت کے بادشاہ نے خود یہ آرڈر دیا تھا کہ ان سب کا میلاد منایا جائے، اور اس میں وہ بادشاہ بھی ہوتا تھا، اس کا بھی میلاد منایا جاتا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ایسے موقع پر خوب کھانے بنائے جاتے تھے، انواع و اقسام کے کھانے بنائے جاتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، اور اسی میں لوگ مشغول رہتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا اس زمانے کے بادشاہ کا کہ لوگوں کو انہی چیزوں میں مشغول کر دیا جائے، اور اسی میں مشغول رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں منائیں، اور بس اسی میں وہ مزے کریں، یہ اس کا ایک مقصد تھا۔ تو ہم جو اصل بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس عید میلاد النبی کا جو بانی ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے، وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 400 سال کے بعد اس نے ایجاد کیا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ملتا ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، ہسٹری پڑھ جائیے، آپ کو اس میں ملے گا کہ کب عید میلاد النبی کی بنیاد پڑی اور کب سے یہ شروع ہوا ہے۔ تو ایک ایسی چیز جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے 400 سال کے بعد شروع کیا گیا ہو، اور اس کو شروع کرنے والا بھی وہ ہے، ایسے فرقے سے اس کا تعلق ہے جس کا تعلق نہ قرآن مجید کے تعلیمات سے ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہے، نہ صحابہ کرام کی تعلیمات سے ہے، نہ آل بیت کے طریقے اور راستے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے تو سچ پکے دشمن ہیں وہ لوگ۔ ایسے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور ان کے ایجاد کی ہوئی چیز پر آج لوگ محنت کر رہے ہیں، اور پوری طاقت من دھن لگا رہے ہیں کہ جی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سنیے، آج آپ لڑ رہے ہیں کہ یہ شیعہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، صحابہ کرام کو جہنمی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اور بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان، اور اسی طریقے سے عائشہ اور حفصہ امہات المومنین، دیگر امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خلاف وہ زہر آلود زبان استعمال کرتے ہیں اور قلم بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے شیعوں کی ایجاد کرتا یہ عید میلاد النبی، اس کے پر آپ عمل کر رہے ہو،
آپ عمل کر رہے ہو، ایک طرف آپ لڑ رہے ہو ان شیعوں سے کہ یہ ہمارے صحابہ خلاف کے خلاف یہ غلط بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہی کی ایجاد کردہ عید میلاد النبی کو پر چلتے ہو اور پھیلا رہے ہو، اور لوگوں کو بھی کہتے ہو کہ اس کے مطابق عید میلاد النبی منائیں۔ تو میرے بھائی یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے بھائی سمجھو صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، غلط کیا ہے سمجھو اور غلط کو چھوڑو۔ یہ عید میلاد النبی یہ فاطمیوں کی ایجاد ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے، رافضیوں کی ایجاد ہے۔ اس کا اس دین سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے جو دین قرآن و حدیث کے اندر ہے، اس دین سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے جو دین جس دین پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور آل بیت نے جس دین پر عمل کیا ہے، اس دین سے ان فاطمیوں کا تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے سمجھیے آپ کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ جب آپ کو تاریخ معلوم ہوگی عید میلاد النبی کی تو خود ہی آپ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ ہمارا کام آپ تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو حق اور سچ بات ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔